ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب العفو والأعراض عن الجاهلين. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب العفو والاعراض عن الجاہلین، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور جاہلوں سے اعراض کرنے والے. گزشتہ ہفتے اسی پر سے بات چل رہی تھی اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلی بیان کی ہے. دوسری آیت بھی ہے: فاصفح الصفح الجمیل، اچھی طریقے سے درگزر کر دو. اس آیت کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ایذا اور باتوں سے درگزر کرتے رہیں، ان کی باتوں کا جواب نہ دیں. حدیث میں آتا ہے جب کسی کو کچھ برا اور بھلا کہا جاتا ہے وہ جواب نہ دے تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں. فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں اور جب وہ جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منافق آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے رہے، اس کو جواب نہیں دیا. جب اس نے بہت زیادہ حد کر دی بکواس کرنے میں تو صدیق اکبر نے جواب دیا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چلے گئے. فرمایا اللہ کے حبیب آپ کیوں چلے گئے؟ فرمایا کہ تیری خاموشی پر فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر کوئی برا بھلا کہیں تو خاموش رہیں. ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا فرشتہ جو زبردست ہے وہ اس کو جواب دے گا. انتقام لینے کی جلدی نہ کریں، بدلہ لینے کا جلدی نہ کریں. اللہ جل شانہ آپ کی طرف سے ان سے بدلہ لیں گے. قرآن کریم میں دوسری ایک آیت ہے
سورۃ النور کی جو یہاں پر امام نووی نے بیان فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہے وہ معاف کر دے یا درگزر کرے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی اور اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی یہ بھی مبتلا ہو گئے، جو بدری صحابی تھے، ان کی مالی امداد، مالی مدد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور ہے، تہمت لگائی گئی ہے صدیقہ پر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی امداد بند کر دی جو ان کو مدد کیا کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، میں چاہتا ہوں اللہ کی قسم اللہ جل شانہ میری مغفرت فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے جب بندہ کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر اپنے اس رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے، لیکن چونکہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں، تہمت کسی اور نے لگائی، یہ تھوڑا شریک ہو گئے تو ان کی مالی امداد کرنا بند کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دے۔ انہوں نے دوبارہ حضرت مستح کی مالی امداد شروع کر دی، حضرت مستح کو کی مالی مدد شروع کر دی۔ مالی مدد شروع کر دی۔ اب یہ امداد فرمایا حضرت صدیق اکبر نے میں کبھی بند نہیں کروں گا، میں برابر مدد کرتا رہوں گا، مگر یہ آیت عام ہے، جو بھی لوگوں کو معاف کرتا ہو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ آیت عام ہے، جو بھی مدد کرے، کسی کو معاف کر دے، دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دے، دو پارٹیوں کے درمیان میں صلح کرا دے، معاف کرنا یہ سنت نبی ہے، سنت انبیاء ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ جل شانہ ایسے نیک لوگوں کو دوست رکھتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں صلح کروانا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ثواب حدیث میں لکھا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کتاب الادب میں لکھی ہے، باب ما فی اصلاح ذات البین کے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے صحابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا، کیا لقب؟ حکیم هذه الامہ، میری امت کا حکیم۔
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امت محمدیہ کے حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، وزڈم کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسا درجہ نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقات سے بھی افضل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ہے، سامنے والے کے ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے بات کرنے کا۔ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ یہ کر لو تو اتنا ویلیو نہ ہوتا جتنا یوں کہا، میں تمہیں نماز سے افضل، روزوں سے افضل، زکوٰۃ صدقات سے افضل نہ بتاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تو صحابہ کرام کے دل میں طلب تھی، اور دل میں طلب ہو تو اس وقت بات جلدی اثر کرتی ہے، اس وقت بات جلدی دل کے اندر میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر میں طلب ہی نہ ہو تو کتنی اچھی بات ہو، کتنی اچھی بات کہہ دی جائے، کیسے ہی اچھے اس کو نسخے بتائے جائیں، بہتر سے بہتر تعلیم دی جائے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ بھینس کے سامنے بھاگوت کی طرح ہو جائے گا، بھینس کے سامنے بھاگوت۔ ہمارے پہلے زمانے میں ایک نحوی گزرے ہیں، سیبوئی، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نحو کے گرامر کے امام تھے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے، وہ کبھی کیا کرتے تھے، وہ نحو کے مسائل، گرامر کے جو مسائل ہیں، رولز اور ریگولیشنز ہیں، وہ اپنی بکری کو سمجھاتے تھے۔ بکری کے سامنے سمجھاتے پھر پوچھتے سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ تو بکری تو ظاہر ہی بات ہے، کبھی سر ایسا ہلائے گی، کبھی ایسا ہلائے گی، نہیں سمجھی پھر سمجھاتے تھے، ابھی نہیں سمجھی پھر سمجھاتے تھے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں بز اخفش، اخفش کی بکری۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک طلب نہیں ہوتی، طلب بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ انسان کی کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ انسان اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی طلب پیدا کرے۔ یہ انسان کی کامیابی کا راز اور سیکرٹس ہے۔ جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو نوازتے ہیں، خود۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں آب کم جو تشنگی آور بدست، تاب جوشد آب از بالا و پست۔ فارسی میں کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں، پانی کم تلاش کرو، پیاس زیادہ تلاش کرو۔ پانی کم تلاش کرو، پیاس، اگر پیاس لگی ہے، جب پیاس پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر اوپر نیچے ہر طرف سے پانی جوش مارتا ہے۔ جب پیاس ہی نہیں ہے تو پھر پانی جوش نہیں مارے گا۔ یہ طلب جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی طلب ہمیں نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کو یہ طلب پیدا کی۔ بتاؤ، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ جب صحابہ میں طلب تھی تو اللہ نے پھر اللہ کے نبی نے ان کو بات بیان فرمائی۔ یہ طلب ہی وہ چیز ہے جو ایک مرتبہ انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ طلب ایسی چیز اس کو پریشان رکھتی ہے جب تک انسان کو نہیں دیکھا، ہاں یار مجھے چین نہیں آتا جب تک میں یہ کام نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا جب تک میں فلاں چیز نہ کر لوں۔ یہ کب، یہ جب طلب ہوتی ہے، پھر رات میں نیند بھی اس کی اچٹ جاتی ہے، وہ نیند بھی نہیں آتی، نہیں مجھے پورے فلاں کام کرنا ہے، 3 بجے مجھے اٹھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام فلاں جگہ جانا ہے، تو انسان کو چین نہیں آتا۔ جیسے انسان کو بھوک لگ جائے
بھوک کا کیا معنی ہے؟ بھوک کا معنی کھانا نہیں، بھوک کا معنی روٹی منہ میں رکھنا نہیں، بھوک کا معنی کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے نا۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوگی تو کیا انسان کو چین آئے گا؟ اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں، کام میں نہیں، بھوک لگی ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں فلاں کام کر لوں گا، پہلے کھانا کھانا ہے۔ تو انسان کو جب بھوک لگی ہے تو دوسرے کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا اس کا خود۔ یہ تو ہر ایک کو تجربہ ہے نا۔ افطاری کے وقت اگر کوئی کہے کہ ایک سپارہ پورا کر لو، کیا کہ پہلے کھانا کھا لو بھائی، بعد میں پڑھ لوں گا۔ جب کھانے کی طلب لگی ہوئی ہے تو آدمی کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ یہ کھانا اس کو نہ مل جائے۔ اگر انسان کو پیاس لگی ہے تو پیاس کے معنی ہے پانی کی طلب، جب تک پانی نہیں مل جائے گا اس وقت تک اس بندے کو چین پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایسی ہی دین کی طلب پیدا کرے کہ جب تک دین کی طلب نہیں ہوتی وہاں تک کچھ ملتا نہیں۔ جب دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کو دین حاصل نہ ہو جائے، بلکہ بے چینی لگی رہتی ہے۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پانی کم تلاش کرو، پیاس زیادہ تلاش کرو۔ اگر تمہاری پیاس زیادہ ہوگی تو پانی اوپر سے بھی جوش مارے گا، نیچے سے بھی جوش مارے گا، وہ تو پھر خود جا کے کچن میں جا کے کھا لے گا، کچھ نہ کچھ تو کھائے گا، شوگر لو ہو گئی، فلا لو ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گا، کیونکہ اس کو لگی اتنی ہے۔ اس لیے دین کی طلب اگر ایسی ہو جائے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو پھر نماز کی پڑھے بغیر چین نہیں آئے گی، روزے رکھے بغیر چین نہیں آئے گی، یاسین شریف پڑھے بغیر چین نہیں آئے گی، عبادت کیے بغیر چین نہیں آئے گی، تسبیحات پڑھے بغیر چین نہیں آئے گی۔ یہ کب ہے؟ جب انسان کے اندر میں طلب ہو۔ طلب ہی نہ ہو تو پھر اس کو نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ قرآن تلاوت کی پرواہ ہے، نہ گناہ کی کوئی چیز پرواہ کرتی ہے، بس جو دل میں آیا کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام کی بات کر رہا تھا میں کہ ان میں سے ہر شخص کو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا، اگر یہ پریشانی سب کو لگ جائیں، کتنے چلے گئے اپنی مسجد کے مصلی، کتنے سامنے تھے، ہم نے دیکھے کیسی نماز پڑھتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، کتنے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے یعقوب بھائی پٹیل کو دیکھا، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، عصر کے بعد اذان بھی دیتے تھے، وہ جگہ آج خالی ہے۔ ہم نے اپنے جمعہ خان کو دیکھا، جگہ خالی ہے، کتنا فجر کے بعد بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے تھے، دین کی فکر، نماز کی، قرآن تلاوت، یہاں بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے اپنے حافظ احمد پٹیل صاحب کو دیکھا، کتنی طلب۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے ہیں، اپنی مسجد ہی کی بات کرو، دوسری مسجد کی بات نہیں کرتا، وہاں تو ہزاروں لوگ چلے گئے، لیکن اپنی مسجد میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کتنے دفن ہو گئے، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں خاموشی خاموشی ہے، کوئی نہیں وہاں۔ کوئی کہے گا اتنی برف ہوئی ہے کہ قبریں برفوں سے بھر گئی، ساری قبروں کے اوپر برف ہی برف، سنو ہی سنو نظر آ رہا ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ آپ دفن کرنے کے لیے کسی کو جاؤ تو آپ اگر پہنا نہ ہو تو آپ ویسے ہی فریز ہو جاؤ۔ تو بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان کا قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ ان کا قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی قبر میں ٹھنڈی گرمی اور برف بارش باہر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، قبر میں ان کی گرمی، ان کی ٹھنڈی، ان کی جنت، ان کی جہنم، ان کے اعمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قبر کے اوپر ٹینٹ لگایا، اس کو پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹینٹ کیوں لگایا قبر کے اوپر؟ جس طرح دنیا میں کہیں جاتے ہیں گرمی ہوتی ہے ٹینٹ لگا کے نیچے پارٹی کرتے ہیں نا، ٹینٹ کیوں لگایا؟ گرمی نہیں لگے، مردے کو گرمی نہیں لگے۔
تو حضرت نے فرمایا تیرے ٹینٹ لگانے سے اس کی گرمی دور ہونے والی نہیں ہے، اگر اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں خدا پاک کی قسم اس کی قبر اس کے لیے جنت ہے، تیرے ٹینٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے، اس کے دل میں دین کی طلب نہیں تھی، نماز کی طلب نہیں تھی، روزوں کی طلب نہیں تھی، استغفار کی، توبہ کی، عبادتوں کی، ذکر اللہ کی، قرآن تلاوت کی طلب نہیں تھی، تو پھر یہی قبر تم ہزاروں ٹینٹ لگاؤ، چاہے اس کے اوپر ایئر کنڈیشن لگا دو، پھر بھی اس کی قبر میں جہنم کی گرمی پہنچنے والی ہے۔ یہ بات اس لیے جس طرح بھوک کی طلب ہے، پیاس کی طلب ہے، کپڑوں کی طلب ہے نا، کپڑوں کی بھی طلب ہوتی ہے، کرسمس ٹائم بہت سستا ہو جاتا ہے، فکر کرتے کب آوے تاکہ سارے کپڑے خرید لیں۔ جتنی طلب کپڑوں کی، کھانے کی، پینے کی، مکان کی فکر، اگر اتنی دین کی فکر ہو جائے، اس کا 10واں نہیں، اس کا 1واں حصہ بھی اگر آ جائے، خدا پاک کی قسم اللہ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام میں بے چینی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، یہ فکر، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اور اس کے بعد یا تو جہنم ہے یا تو جنت، تیسری کوئی چیز نہیں۔ لیکن مجھے تو معلوم نہیں ہے دنیا میں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے بے چینی کا نتیجہ یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک معمولی نیکی کے کام کی بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں اللہ کو میرا یہ کام بھی پسند آ جائے، اللہ کو میرا یہ کام بھی پسند آ جائے، اللہ کو میرا یہ کام بھی پسند آ جائے، تو وہ معمولی کام بھی کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اذان کا جواب دینا ہی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے راستے میں پڑی ہوئی چیز میں ہٹا لوں، اللہ کو اسی یہی پسند آ جائے۔ اگر میں کسی کو فون کر کے خبر پوچھ لوں کہ تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے میں نے فون کیا ہے، اللہ کو یہی کام پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ صبح سے لے کر شام تک صحابہ کرام، بلکہ کبھی کبھی اتنے صحابہ ہیں اللہ کے نبی کو دیکھنے والے جن کا ذکر قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے وہ بھی راضی اللہ سے، ان کو تو بتلا دیا قرآن میں، پھر بھی جاتے مارکیٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ سلام کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں سے سلام کروں نیکیاں مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، راستے میں اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کہ یہ قبر والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں نے 2 رکعت پڑھ لی، میری زندگی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام میں معمولی کام بڑے تو کرتے ہی تھے، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا، گولڈ اللہ کے راستے میں دو، احد پہاڑ کے برابر 21 کلومیٹر اتنا بڑا گولڈ اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، اور دوسری طرف صحابی 1 مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ صحابہ ہے۔ لیکن دین کی طلب اتنی ہے کہ معمولی کام میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، وَسَارِعُوا میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا ہے تو عمر بن سکتا ہے۔ اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر، اتنی کیپیبلٹی تھی کہ وہ نبی بن سکتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ ان کو نبی بناتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنایا ان کے ساتھ۔ اگر بن سکتے، لیکن نہیں بن سکتے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر بن سکتے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن دیکھو کیا فکر ہے آخرت کی، کیا پریشانی ہے کہ آج تو میں اتنا مال دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ پریشانی ہے، بے چینی ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے،
اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام صبح سے لے کر شام تک, اٹھنے سے لے کر سونے تک معمولی کاموں کی اتنی فکر لگی ہوئی تھی کہ معلوم نہیں اللہ کے یہاں میرا کام اللہ کی رضامندی کے مطابق ہے یا نہیں. تہجد پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد قبول کر لے. پڑھنے والے رو رہے ہیں. یہاں تو نہ پڑھنے والوں کو بھی رونا نہیں آتا. پڑھنے والے رو رہے ہیں, نہ پڑھنے والوں کو رونا تک نہیں آتا کہ اللہ مجھے تہجد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, مجھے معاف کر, پڑھنے والوں میں سے بنے. اے بھی نہیں کر سکتے. اور امیدیں تو بڑی لمبی ہے. اللہ کہیں اس کی وجہ سے صحابہ سمجھتے رہے میں کہیں جہنم کا مستحق نہ ہو جاؤں. اللہ کتنی پریشان. یہ ہے دین کی طلب, یہ ہے دین کی طلب. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کی طرف. کیوں جا رہے ہیں؟ منافق ہو گیا. منافق کیسے منافق ہو گیا؟ ارے یار مسجد میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے پاس تو جہنم جنت سامنے ہوتی ہے. وہ جب بات کرتے ہیں گھر جاتا ہوں سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہوں. تو ابوبکر صدیق فرماتے میں بھی ایسے منافق ہو گیا. چلو وہ دونوں گئے, دونوں رو رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی حالت رہے تمہاری جیسی میرے سامنے تو فرشتے راستوں میں تم سے ملاقات کریں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بات, سبحان اللہ, جب طلب لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ طلب والا ہے. تو پانی تلاش کرنے سے زیادہ پیاس کو تلاش کرو. دل میں ہر وقت کھٹک, بے چینی, بےتابی لگی ہوئی کہ مجھے صحیح بات کا علم ہو جائے. جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ کی سنت یہ ہے کسی سچے طالب کو جس کے دل میں سچی طلب ہو, آج تک اللہ نے ان کو ناکام نہیں کیا ہے. آج تک سچی طلب. ہاں آدمی چلنا شروع کرے تو پھر ہزاروں بار استغفار کر لیتا ہے, ہزاروں بار درود پڑھ لیتا ہے, لیکن طلب ہی نہ ہو تو کچھ نہیں کر پاتا. اس کا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے پہلے بچپن میں گزر گئے, ایسا ہی دن گزر جاتا ہے. یہ طلب کے اوپر ہے کہ آج میں اتنا استغفار کروں گا, آج میں اتنا درود پڑھوں گا, آج میں اتنا قرآن پڑھوں گا, آج میں اتنا ذکر کروں گا. یہ طلب کے اوپر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ صحابہ میں پہلے طلب پیدا کرتے تھے, طلب پیدا فرماتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے پہلے آپ نے ان سے سوال کیا, میں تمہیں اللہ کی رضامندی کا اور اجر ثواب کا اتنا بڑا درجہ نہ بتلا دوں جو نماز سے بھی افضل, نفل نمازوں سے بھی افضل, تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, نفل روزے کتنے رکھتے ہیں اس سے بھی افضل, اور نفل صدقات ان تمام سے افضل بتا دوں. ان کے اندر میں دیکھا اب شوق پیدا ہوا, یا رسول اللہ بتائیے. صحابہ کی مرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی زبانی سنیں کہ وہ کیا ہے. تو صحابہ کرام کو تو ہر وقت ڈھونڈ لگی ہوئی تھی یہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والی ہے, اللہ کو رضا اللہ کی رضا ملانے والی ہے. اب تک تو ہم نے نماز کا ثواب بڑا سنا تھا کہ تہجد پڑھو تو اتنا ثواب, اشراق پڑھو تو اتنا ثواب, حج اور عمرے کا ثواب, چاس پڑھو تو اتنا ثواب, اوابین پڑھو تو 12 سال عبادت کا ثواب. بڑے ثواب سنے ہیں. نماز تو دین کا ستون ہے. نفلی نماز پڑھ کر تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب کہ اللہ کہتا ہے میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کا منہ بن جاتا ہوں. اب اتنا ہی میرا قریب ہو جاتا ہے. اور پھر روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری عبادتوں کا اجر تو میں نے مقرر کر دیا
کہ نماز کا اتنا ثواب، فلاں کا اتنا ثواب، فلاں کا اتنا ثواب، لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے میں اس کا ثواب دوں گا، اور وہ بھی اتنا کہ جس کا اندازہ نہیں. تو اتنا زیادہ ثواب تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اتنا ثواب میں روزے کا دوں گا. اللہ اکبر. تو روزے کا اتنا ثواب، نماز کا اتنا ثواب، صدقے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، 700 گنا 700 گنا اجر ثواب ملنا تو یقینی ہے. اور وہ بھی ہمارے حساب سے نہیں بلکہ جنت کے حساب سے ملنا ہے. 700 ہم تو کہتے ہیں 1 2 3 4 5 600 700 نہیں، وہ نہیں، اللہ اپنے حساب سے 700 دیں گے. یہ تو ہماری کاؤنٹی ہے دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی کو صدقہ کرنا بہت افضل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقات سے بھی افضل. اللہ اکبر. وہ کون سی چیز ہوگی؟ نماز تو اتنی بڑی نعمت ہے، روزہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے. اب وہ کون سی چیز باقی ہے جس کا ثواب ان تمام سے افضل ہے؟ وہ ایک چیز کر لے تو نفلوں کا ثواب، ایک چیز کر لے تو روزوں کا ثواب، وہ ایک چیز کر لے تو صدقات کا ثواب، سب کا ثواب. اللہ اکبر. نبی اکرم صاحب نے اب دیکھا، بڑا بس سن رہے ہیں صحابہ کرام، تو پھر ان کے دماغ میں ڈالا صلاح ذات البین، جو ہماری آج کا موضوع ہے. دو مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا ہو تو مسلمان کے درمیان ملا دینا. ارے ایسا مت کرو نا، چلو بات کر لو یار، ملا دو دونوں، جھگڑا ختم کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو. جھگڑا ختم کرو، دونوں کے دل آپس میں ملاؤ، دونوں ایک ہو جاؤ. تمہارا یہ عمل نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل، صدقات سے افضل ہے. کتنے آج بھائی بھائی، بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار آپس میں جی نواسے، پوتے، پوتیاں، اور اسی طریقے سے اڑوسی پڑوسی، دوست احباب، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، اور قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، یہ سب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کے درمیان میں محبت پیدا کرنا، ان کی لڑائی کا ختم ہونا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، نفلوں سے افضل، نمازوں سے افضل، روزوں سے افضل. آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ آگے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. آپس میں جھگڑے، آپس میں نفرت، یہ مونڈنے والی ہے. اللہ کے نبی کے حالقہ. ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے آپس کے جھگڑے تمہارے بالوں کو مونڈنے والے ہیں. استرا لیا اور بال منڈوا دیے تو کیا ہوتا ہے؟ سر کے اوپر کوئی بال باقی نہیں رہتا. یہ جھگڑے بال مونڈنے والے نہیں. فرمایا یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈ دیں گے، تمہارے دین کو ختم کر دیں گے. جیسے سر سے بال ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی تمہارا دین ختم ہو جائے گا. کتنی خطرناک ہے یہ. آج کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے بات نہیں کرتے، سالوں سال ہو گیا. کتنے ہیں اولاد اپنی ماں باپ سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے بس ایک ار لگی ہوئی ہے، تکبر بنڈر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں ماں باپ ہوں، میں کیوں سلام، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں بھائی، یہ میں کیوں سلام کروں ایک دوسرے میں. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑوں کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کرے گا.
دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، بھائی بہنوں میں جھگڑا ہے، دو فیملیوں میں جھگڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوگی۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک دوسرے پر اکیوز کریں گے، بہتان لگانا، یہ غیبت سے بدتر ہے کہ 35 مرتبہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے کے بعد، سود سے بھی بدتر ہے۔ اور جب ایک دوسرے میں جھگڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں، ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے میں، ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جائے گی۔ یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے، بے شمار۔ اور جھگڑوں کی نحوست کیا ہے؟ وہ کبھی ماں بیٹی کو کہتی ہے بھائی سے نہ بولنا، اور کبھی ماں بھائی سے کہتی ہے بہن سے نہ بولنا۔ آپس میں جھگڑے کروایا جائے گا، کبھی بھائی کہتا ہے فلاں سے بات نہ کرنا، کبھی بہن کہتی ہے فلاں سے بات نہ کرنا۔ کسی کے یہاں 4 بھائی بہن ہیں تو 2 بہنیں، ایک بہن بات کرتی، ایک بہن بات نہیں کرتی، اور دوسری کو کہ تم بات نہیں کرنا بھائیوں کے ساتھ۔ ان جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین کا نور اس کے دل سے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی سے دل کے اندر میں تاریکی، ڈارکنس اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر تاکید ایمفسائز کے ساتھ بیان فرمایا، جھگڑوں سے بچنا، جھگڑوں سے بچنا، جھگڑوں سے بچنا۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں امامت کا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا فرائض، امامت کا جاب کرتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے مسجد نبوی کے، 10 سال تک امام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون با جماعت نماز کی پابندی کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ نماز کی پابندی، ایک نماز چھوٹنا نہیں۔ ہم تو بیمار ہو جاتے چھوٹ جاتی ہے، ان کی تو بیماری میں بھی نماز جماعت کے ساتھ۔ لیکن پوری زندگی میں، پوری آپ کی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ، 1 ٹائم، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت مسجد نبوی میں نہیں پہنچ سکے، جماعت کے وقت ایک مرتبہ نہیں پہنچ سکے۔ کس نے پڑھائی؟ تو پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس مصلی پر نماز پڑھائی، نماز پڑھائی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک وقت کیوں نہیں آئے؟ کہاں گئے تھے؟ دیکھو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مسجد سے دور فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے 2 خاندان میں جھگڑے ہو گئے، 2 خاندان میں جھگڑے ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو آپس میں ملانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں تشریف لے گئے، اور ان کو ملانے میں اتنی دیر لگی یہاں تک کہ نماز کا وقت مسجد میں آ گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں تشریف لائے۔ پوری زندگی میں ایک واقعہ ہے، اور وہ بھی آپس میں جھگڑے ختم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا نہیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ قرآن حدیث میں ارشادات بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک المرء وهو محق، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اس شخص کے لیے، میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں، بیچو بیچ، مڈل آف دا جنت، گھر دلوانے کی،
مکان دلوانے کی، بنگلہ اور قاصر دلوانے کی رسپانسبلٹی میں نبی لیتا ہوں۔ کہاں پر؟ جنت کے درمیان میں، اینڈ پر نہیں، نہ اس اینڈ پر نہ اس اینڈ پر، مڈل میں سب نظر آئے، وہاں سے ساری جنتیں نظر آئے، بیچوں بیچ جنت۔ اللہ اکبر، کتنے بڑی جنت ہوگی وہ، اور اللہ کے نبی خود رسپانسبلٹی لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص حق پر ہے، آئی ایم رائٹ ٹو بیٹ ہم، ٹو ٹیل ہم سم تھنگ، جی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، I don't want to fight, just leave it۔ حق پر ہونے کے باوجود وہ شخص حق پر تھا، حق ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا کہ اپنا رائٹس وصول کرنے کے لیے کیس کر سکتا تھا، مقدمہ کر سکتا تھا، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر سکتا تھا کہ وہ بیٹ ہم اپ تھرو سم ونس، کسی طرح بھی، لیکن یہ سوچ کر جھگڑا چھوڑ دیا کہ جھگڑا بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنا حق ہی چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ میں مکان دلوانے کی ذمہ داری لی ہے۔ آج عورتوں میں کتنے جھگڑے ہے نا، چھوٹے گھر ہو یا بڑا گھر ہو، آپس میں ساس کو بہو کے ساتھ، اکثر گھروں میں ہے، اکثر گھروں میں بہو کو ساس کے ساتھ، اکثر گھروں میں ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ، وائف کو ہسبینڈ کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ۔ کتنے ایسے ہیں کہ وہ اولاد ماں باپ کو ملنے نہیں آتی، ویک در ویک گزر جاتی ہے، ہفتے در ہفتے گزر جاتے ہیں، ماں باپ کی خبر نہیں لیتے۔ I don't want to talk. I don't want to see my mother's face. I don't want to see my father's face. I don't want to talk to him. They call the parents dog. نعوذ باللہ۔ کتنے ایسے ہیں، ہزاروں کیسز ہیں میرے سامنے، گھر گھر میں جا کر دیکھو۔ ارے ایسے جھگڑے سے میرا نبی کہہ رہا ہے تمہارا دین، تم کتنی نمازیں پڑھو نا، کتنے روزے رکھو، لیکن وہ دل کے اندر سے نور تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں وہ حالقہ، فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس میں جھگڑے کی وجہ سے وہ بال کیسے مونڈتے ہیں استورے سے، اور سر کے سارے بال ختم ہو جاتے ہیں، سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بال مونڈنا مراد نہیں، خود فرماتے ہیں اس سے تمہارا دین مونڈ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج گھر میں برکتیں کیوں نہیں، گھر میں یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہے یہ بہو ہے، یہ میری کام والی ہے۔ بہت سارے گھر ہیں، بہت ساری جگہ پر یہ ہے، اگر وہ اپنی بیٹی سمجھے واللہ جھگڑے ختم ہو جائے، اور اگر بہو یہ سمجھے یہ میری ماں ہے، میری ساس نہیں میری ماں ہے، جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ ایک پریشانیاں کتنی ہے دنیا میں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جنت کے بیچ میں مکان دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اگر تو اپنے حق کو معاف کر دے تو کر سکتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ I don't want to fight. I don't want to fight. Just leave it. I'm forgiving you. اس کے لیے میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ انا زعیم ببیتی وسط الجنتی، جنت کے درمیان کا مکان دلواؤں گا جو حق پر ہے اور معاف کر دے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم چاہتے ہو کہ نوافل نمازوں سے زیادہ ثواب ملے، روزوں سے زیادہ ثواب ملے، صدقات سے زیادہ ثواب ملے، تو کیا فرمایا؟ اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرو، محبت سے رہو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، تو تم کو ثواب نمازوں سے بڑھ کر۔ یہ تو مسلح پر نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، روزے پر روزے نفلی رکھتے چلے جاتے ہیں، اور صدقات پر صدقات دیتے جاتے ہیں، لیکن وہاں تو جھگڑے ہیں۔ ایک ہی کام کر لو کتنا ثواب مل جائے گا، تہجد کا ثواب، اشراق کا ثواب، چاشت کا ثواب، اوابین کا ثواب، نفلوں کا ثواب، جی، اور اسی طرح نفل روزوں کا ثواب، کتنے نفل روزے رکھتے کیا نہیں رکھتے، اور صدقات کتنے دیتے، سب کا ثواب لوٹنا ہو
تو آپس میں محبت سے رہو، جھگڑے ختم کرو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ذمہ داری کہ میں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے کے لیے یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں اس کو جنت کے درمیان میں مکان دلواؤں گا۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپس میں جھگڑے ختم کرو، اختلاف ختم کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، جھگڑے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی ختم کرو۔ ان تمام بات سے معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں جھگڑے دنیا میں بھی نقصان دہ اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، کسی کو تکلیف پہنچائی اور وہ مر گیا، اب کون معاف کرے گا؟ کسی کو تکلیف پہنچائی اور مر گیا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر مجھ سے تم کو کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ امام الانبیاء ہے جس کا تصور نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ واقعہ آگے لکھا ہے طائف کا، حدیث میں یہی اسی باب میں واقعہ لکھا، طائف میں کتنا بڑا ہے کہ خون نکل گیا ہے۔ کوئی آج جی تھوڑا سا ہو جائے تو سالوں سال نہیں بولتے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی نے جبرائیل کو کہا میں بد دعا نہیں کروں گا طائف والوں کے لیے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، کر سکتے تھے۔ جبرائیل نے کہا نا کہ یہ دو فرشتے آئے ہیں، طائف کے دو پہاڑ تم نے نہیں دیکھے، ان کبھی جائے تو دیکھنا، ایک پہاڑ ادھر ہے ایک پہاڑ ادھر، بیچ میں طائف ہے، نیچے میں تو چڑھا ہوں دیکھا ہوں الحمدللہ۔ اس پہاڑوں کے بارے میں کہا جبرائیل السلام نے کہ اللہ نے ان دو فرشتے کو بھیجا ہے، دونوں پہاڑ کو ملا دے اور ان کو پیس ڈالے اگر آپ بد دعا کر دو۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، اگر یہ نہیں مجھے معاف کریں گے ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولاد لائے گی، ان کی اولاد سدھر جائے گی۔ معاف کر دیا، ایک کافر کو معاف کر دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان بنے اور انہی کا خاندان 1400-1500 سال ہو گیا چل رہا ہے، انہی صحابہ کا چل رہا۔ لیکن آج تھوڑا سا ہو گیا، یہ تو خون نکال دیا اللہ کے نبی کو کہ بدن کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پتھر نہ مارے گئے ہو، جہاں آپ کو گرایا نہ گیا ہو، کہ خون میں پورے کپڑے لٹ پٹ ہو گئے تھے اور جھوٹے خون سے بھر گئے تھے، وہ کیسے معاف کرے گا؟ لیکن وہیں پر فرمایا نہیں، بد دعا نہیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے، 5 پیسے کے لیے، 10 پاؤنڈ کے لیے یا کچھ ٹو میں ہو گئی اس کے لیے سالوں سال نہیں بولتے۔ آئی ساس کہتی ہے چائے نہیں بنائی، نکل یہاں سے، سمجھ میں آئی بات؟ اور بہو کہتی ہے تم نے یہ نہیں کیا، وہ جھگڑے چلیں گے، دل کے اندر میں نفرتیں۔ خدا پاک کی قسم آج دیکھو بھائی میں، بھائی بہنوں میں، پڑوس میں اور خاندانوں میں، دوستوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ لے کر ساتھ میں جائیں گے؟ قبر میں چلا گیا، کسی کو تکلیف دی ہے، وہ قبر میں چلا گیا تو یہ تو رائٹ آف اللہ نہیں ہے، یہ تو رائٹ آف سرونٹ ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تم ہزاروں توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد میں اگر کوئی جاتا ہے اور شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن بندے کے گناہ معاف نہیں ہیں، وہ تو کرنے پڑیں گے۔ اتنا بڑا گیا، سارے گناہ، بولے خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معاف نہیں، اس کا تو سوال ہوگا۔ یہ بڑی بات، لوگ کہتے ہیں بس نمازیں پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ دو، لیکن آپس میں ہر منڈے کو، ہر جمعرات کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں جاؤ دنیا میں سب کے گناہوں کو معاف کر دو سوائے ان کے جو آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس میں جھگڑے کیے ہوئے، ان کو معاف نہیں کرنا ہے جب تک وہ آپس میں بات نہ کریں۔ میرا نبی زندگی میں کبھی مسجد نبوی میں امامت نہیں چھوڑی، کبھی نہیں، صرف ایک بار، وہ کیوں گئے؟ 2 خاندان میں لڑائی تھی، ان کو ملانے کے لیے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ ظلمت ہے، دنیا میں بھی تاریکی دل کے اندر میں ہے، قبر میں بھی تاریکی ہے، اور آخرت میں بھی ظلمت ہے جو انسان کے دین کو مون کر ختم کر دیتی ہے۔ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی قبر بھی خراب، اور اس کی آخرت بھی خراب۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟
آج زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، جہنم۔ ہمارے ذہنوں میں صرف عبادت کا خیال ہے، نماز روزے کا تو خیال آتا ہے، صدقے کا خیال آتا ہے، ذکر و تسبیح کا خیال آتا ہے۔ یہ موضوع آج کا میرا بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے واللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ بہت عام ہو رہا ہے، چونکہ گزشتہ کل میں نے ایک کلپ سنی حضرت شیخ یونس صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی، کہ فرمایا آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کہاں اللہ کی رحمت اترے گی، کس گھر میں اترے گی؟ ہر گھر میں جھگڑے ہیں، معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تلاوت کا تو خیال آتا ہے قرآن کریم کی، الحمدللہ یہ سب اونچے درجے کے اعمال ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، میں نہ نہیں کہتا ہوں، میں منع نہیں کرتا ہوں، واللہ نماز بڑی عبادت، روزہ بڑی عبادت، صدقہ بڑی عبادت، قرآن تلاوت بڑی عبادت، ذکر و اذکار بڑی عبادت، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سے بھی اونچے درجے کی چیز مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہے۔ فقی و فقیت، معاف کر دو۔ آج ہمارا معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے، اس فرمان سے اتنا دور چلا گیا کہ قدم قدم پر ہر گھر میں نفرت ہی نفرت، لڑائیاں ہی لڑائیاں، جھگڑے ہی جھگڑے، اس کی وجہ سے زندگی سب کی جہنم بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ نے فرما دیا یہ چیز دین کو مونڈنے والی ہے، دین ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ہے تسبیحات پڑھنے سے؟ دین ہی ختم ہو جائیں تو پھر لمبے لمبے وظیفے کرنے سے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ تو۔ ہمارے دل میں اس کی کوئی قباحت بیٹھی ہوئی۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی بے نمازی ہو، کوئی شراب پیتا ہو، یا کوئی زنا کرتا ہو، یا کوئی چوری کرتا ہو، یا ڈرگز لیتا ہو، تو اس کو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت خراب آدمی ہے، یہ بہت ایسا ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے درمیان میں جھگڑے ہیں، مسلمانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود مجرم قرار دیا ہے، خود اس کو قرار دیا۔ اس لیے اپنے معاشرے سے جھگڑے ختم کیے جائیں، ہر گھر سے، بھائیوں کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان۔ کہتے کہتے 15 سال ہو گئے، واللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا تو میرے کہنے میں کوئی کوتاہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وینسڈے ہے، ظہر کے ٹائم ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، میں واللہ اللہ حاضر، تو حاضر ناظر ہے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے اللہ، میں تجھے حاضر ناظر رہ کر کہتا ہوں کہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ پاک لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھا دے اور آپس میں ملا دے اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھے، بہت اچھی بات ہے، لیس الکذاب والذی یمنی خیرا، ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے نفرت دور ہو جائے۔ کسی نے جھوٹی بات کہہ دی، بھائی تیرا بھائی تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت میں کچھ کرتا برتا، جھوٹ کا وہ یار تجھے بہت چاہتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اس کو ثواب ملے گا محبت کے لیے۔ ہاں بہت بڑی بات ہے یہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ یہ لفظ ہم کو، میں دعا کر رہا ہوں میرے لیے کرنا چاہیے، سب کے لیے کیوں کروں میں؟ لیکن اللہ نے سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہم سب کے لیے اچھائی عطا فرما۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح کہنے والے نے کیا نیت کی؟ نماز میں التحیات اللہ جب پڑھتا ہے، التحیات میں یہ الفاظ آتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نماز کے آخر میں سلام، پھر السلام علیکم ورحمت اللہ،
تم پر رحمت ہو، تم پر سلام ہو، ادھر والے نمازی ہو، ادھر والے نمازی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. گویا یہ ایک دوسرے سے رحمت اور برکت کی دعا کر کے نماز کو ختم کرا. دیکھو نا، اتحیات میں بھی ہو رہا ہے، دعا میں بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح سلام پھیرتے وقت بھی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ دائیں طرف جتنے جن فرشتے ہیں، ہم سلام پھیریں گے نا، کیا کبھی نیت کیا آپ نے؟ نہیں کی ہے. حدیث میں ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ آپ دائیں طرف سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کیا نیت کرنی ہے؟ دائیں طرف جتنے فرشتے نماز میں کھڑے ہیں، جتنے جنات مسلمان نماز میں کھڑے ہیں، اور جتنے مسلمان کھڑے ہیں، اس لیے جنات بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں. اس لیے قرآن جنات کے لیے بھی ہے، مسلمان نماز ان کے لیے بھی ہمارا، روزے ان کے لیے بھی ہمارا، رمضان اس کے لیے، زکوٰۃ سب. جس طرح ان میں شیاطین الگ ہے، جیسے کافر الگ ہے، منافق الگ ہے، اس میں بھی قسم ہے، ہندو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہودی ہے، کرسچنز ہے، مسلمان جن بھی ہے. اس میں مسلمان میں بھی شرابی ہے، زنا کرنے والے جن بھی ہیں، اور اچھے بھی ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. ہم میں بہت سارے مرد ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے وغیرہ، ایسے ان کے اندر میں بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ سلام پھیرتے وقت نیت کیا کرنی ہے کہ میری دائیں طرف جتنے فرشتے اور جتنے جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھیرے تو اس طرح کی نیت کر لی ہے، تو اس کی نیت کے ساتھ اگر دوسرے مسلمان سے یہ کہہ دے فلاں تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، ہم تو دعا کرتے ہی ہے نا، تو یہ جھوٹ ہوا. بھئی تو اس کے ساتھ جگر اتر لے دعا کرتا ہے، نماز میں دعا کرتے نہیں کرتے، سب کے لیے السلام علینا وعلی عبادت. جھوٹ نہیں ہوا، فرمایا اس کو ثواب ملے گا. کیوں؟ دو کے درمیان جھگڑے ختم، آپس میں ملنا اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ثواب ملے گا. بات زیادہ ہو گئی، ابھی مجھے سنانا تھا. ابلیس کا دوست کون ہے، شیطان کا دوست کون ہے؟ یہ خطرناک چیز ہے کہ شیطان کس کو اپنا دوست بناتا ہے، کس کو اپنا دوست بناتا ہے. شیطان تو بہت سارے شیطانی کام کرنے والے ہیں، لیکن ان شیطانوں میں کون سا شیطان ابلیس کا مقرب ہے، ابلیس کا رائٹ ہینڈ مین ہے؟ اس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے اس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات جو بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے ہیں. تو معاف کرنا لوگوں کو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، نیکی کے کاموں میں سے ہے. آپس میں جھگڑے ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اس سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی گئی اس کو اپنے دل میں بٹھا کر اپنی زندگی میں عمل کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما. اے اللہ اپنے نبی کی باتوں کے صدقے ہمیں معاف فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہزاروں لاکھوں بلینوں ملینوں ٹریلینوں اللہ دنیا میں جتنے پٹے ہیں، جتنے کنکرز ہیں، جتنے دین گزرے ہیں، جتنے ستارے ہیں، اے اللہ جتنی مخلوقات، ان تمام سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیج دے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں. اے اللہ یا اللہ ان کی جتنے بھی بتائے ہوئے اعمال ہیں، سنتیں ہیں، اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما. ان کے ساتھ سچی محبت مودت نصیب فرما. یا اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ ایک دن قبر میں جانا ہے، مٹی میں سونا ہے.
الہ العالمین اس سے پہلے آپس کے جھگڑے ختم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب زندگی کا دیا بجھ جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، منو من مٹی کے نیچے جا کے سو جائے۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمیں ایک دوسرے میں پیار اور محبت نصیب فرما، ایک دوسرے سے معافی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا ایمان کے بغیر، اور ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور جب آپس میں محبت کامل نہیں ہوگی جب ایک دوسرے سے سلام نہیں کریں گے۔ اے اللہ ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ بھائیوں میں بہنوں میں الہ العالمین گھر میں جو بھی پریشانیاں اس کو ختم فرما، بیماریوں کو ختم فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ہسپتال میں ہیں، خصوصاً ہمارے یہ سلیم بھائی لاکی ہے، اسی طرح ہمارے محمد سرفراز ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ہسپتالز میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ جو لوگ بھی ICU میں ہیں یا انٹینسیو میں ہیں، جہاں کہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں ہو، گھروں میں، ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمیں روحانی شفا بھی عطا فرما، باطنی ظاہری شفا بھی عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، محسنین کی مغفرت فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان بہت سارے وہ تھے جنہوں نے پر احسان کیا، دنیا سے گئے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ بہت سارے وہ ہے جو احسان کیا ہوا حیات ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء تابعین اور اسی طرح صحابہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔